بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتیناک الکوثر صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ الامین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ میرے لیے یہ پنجتن ہے دافع رنج و بلا، شاہ خدا شیر خدا حسن و حسین و فاطمہ۔ معزز و مکرم برادران طریقت، وابستگان سلسلہ عالیہ قادریہ موسویہ کاظمیہ، جمیع معززین علماء، شہزادگان اور خلفائے حضور پیر و مرشد کی خدمت میں اور پس پردہ تشریف فرما پیرانی ماں اور تمام پیر بہنوں کی خدمت میں سیدہ کائنات سیدات النساء والعالمین سیدہ طاہرہ ذاکرہ باکرہ زاکیہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے جشن ولادت کی پرخلوص مبارکباد پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ میں لمبی چوڑی تقریر کے لیے یہاں نہیں بیٹھا کیونکہ بڑی تاخیر بھی ہوئی ہے، اور آج میرا خود کا موڈ تھا کہ میں مناقب سیدہ کائنات سنوں، اس لیے حمادی برادران کو زحمت بھی دی۔ بڑا لطف آیا، بڑا سرور آیا، اور سیدہ کائنات کا نام وہ افضل ترین نام ہے، وہ عظیم نام ہے، وہ بابرکت نام ہے، جو نام شیر خدا مولا علی مشکل کشا حیدر اسد الغالب علی کل الغالب، جسے امام المشارق والمغارب کہتے ہیں، جسے سید الواصلین کہتے ہیں، جسے امیر المؤمنین کہتے ہیں، جسے اشجع الاشجعین کہتے ہیں، جس کی شجاعتوں کا کوئی ثانی نہیں، جس کی سخاوتوں کا کوئی ثانی نہیں، جس کے علم کا کوئی ثانی نہیں، جس کی ہیبت کا کوئی ثانی نہیں، جس کی طاقت کا کوئی ثانی نہیں، اور جس کی قوت کا کوئی ثانی نہیں، اس علی حیدر کرار کا سہارا یہی نام ہے جسے سیدہ فاطمہ کہتے ہیں۔ اللہ رب تبارک و تعالی کہ یہ ہم پر بڑا فضل و کرم ہے، اور سرکار پیر و مرشد تاجدار مملکت قادریت شہزاد غوث اعظم کا یہ فیضان ہے کہ خانقاہ مصویہ میں ہمیشہ جشن ہی ہوتا ہے، جشن میلاد النبی، جشن ولادت مولا کائنات، جشن ولادت سیدہ کائنات، اور جشن ولادت حضور سیدنا غوث اعظم۔ شہر میں بہت ساری محافل مجالس جشن کے عنوان پر منعقد ہوتی ہیں، لیکن میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ نہ شہزاد غوث اعظم کا ثانی، نہ ان کی قائم کردہ مجالس اور محافل کا ثانی۔ جشن غوث اعظم کی شہرت یہاں تک نہیں، حیدرآباد تک نہیں، بلکہ بغداد تک ہے، اور جشن ولادت مولا کائنات آنے والا ہے، اور اس کا شہرہ حیدرآباد یا ریاست دکن تک نہیں، ہندوستان تک نہیں، بلکہ نجف اشرف تک ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جب یہاں ہم جشن ولادت کرتے ہیں تو مولا کو خبر بھی ہوتی ہے، وہ تشریف بھی لاتے ہیں۔ تو دوستو، یہ اپنے اپنے مقدر اور اپنے اپنے نصیب کی بات ہے کہ شہزاد غوث اعظم ہم کو، آپ کو، اہل خاندان کو، مریدین کو، متوسلین کو، متعلقین کو، اور غوث اعظم کے غلاموں کو، حیدر کرار پر مر مٹنے والوں کو خوش دیکھنا چاہتے تھے، اسی لیے شہزاد غوث اعظم نے جشنوں کا سلسلہ دیا ہے۔ کیا دیا ہے؟ جشن کا سلسلہ دیا ہے۔ رلانے والے تو بہت ملیں گے، دکھ درد دینے والے تو بہت ملیں گے، ایذا رسانی کرنے والے بھی ملیں گے، تمہاری خوشیوں سے ناخوش ہونے والے بھی ملیں گے، تمہیں ہنستا دیکھ کر لوگوں کو حسد ہوگی، جلن ہوگی، تمہاری کامیابیوں کو دیکھ کر لوگ پریشان قاطر ہوں گے۔ شہزاد غوث اعظم کی ایک کرامت ہے کہ شہزاد غوث اعظم ان پریشان حالوں کو سمیٹ کر اپنے دامن سے لگا کر خوشیاں بانٹا کرتے تھے۔
اسی لیے تو مختلف موضوعات پر ہمارے اور آپ کے پیر نے جشنائے مقدسہ اور مبارکہ کا اہتمام کیا، اس لیے کیا کہ سرکار تم کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں، اور کیوں نہ ہو وہ ان کی اولاد ہیں جسے فاطمہ کہتے ہیں۔ یہ سیدوں کا شرف ہے، اور یہ پیور سیدوں کا شرف ہے کہ ڈپلیکیٹ شہر میں بہت ہیں، ملک میں بہت ہیں، اور یہ تو ڈپلیکیسی کا دور ہے۔ کوئی ڈپلیکیٹ کی مجال ہو تو اب سیدہ کائنات کو دادی یا ماں کہہ کر پکارے تب پتہ چلے گا۔ حضور کی ازواج طیبات و طاہرات تو تمام مومنین کی مائیں ہیں، قرآن میں اللہ فرماتا ہے تمام مومنین کی مائیں ہیں، لیکن سیدہ کائنات کہ یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ رتبہ ہے کہ حشر کے میدان میں سواری گزرے گی، اس وقت تک سواری میدان حشر میں داخل نہیں ہوگی، تب تک کوئی بھی ہو، کسی بھی رتبے کا ہو، کسی بھی منصب کا ہو، جب تک اپنی نگاہوں کو جھکا کر سر کو جھکا نہیں دے گا، آنکھوں کو ازراہ ادب بند نہیں کر لے گا، فرشتے اجازت نہیں دیں گے کہ سیدہ کی سواری آگے بڑھے۔ تو یہ سیدہ کائنات کا مقام و مرتبہ ہے، اور اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے سیدہ کائنات کی نسل اقدس سے سیادت کے سلسلے کو جاری فرمایا۔ اور سیدہ کائنات کا کف کس کو بنایا؟ اب نبی افضل۔ دیکھیں ہمارا اور دیابنا اور وہابیہ کا جھگڑا کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ خود سا مختصر، کہ جو اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، شان ہے، کہ وہاں اللہ نے اپنی ذات و صفات کا مظہر ہمارے اور آپ کے نبی پاک علیہ السلام کو بنایا ہے کہ نہیں؟ اختیارات سارے عطا فرمائے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اختیارات میں کچھ کمی بیشی کی گئی۔ ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو اختیارات دینے میں نعوذ باللہ من ذالک بخل سے کام نہیں لیا، بلکہ تمام تر اختیارات عطا فرمائے، وہ شان و شوکت عطا فرمائی جو دیگر انبیاء میں کسی کو نہیں ملی۔ یہ اہل سنت کے ایک عام آدمی سے بھی اگر آپ ہاتھ پکڑ کر پوچھیں کہ 1,24,000 آئے، ہوا میں اڑنے والے آئے، مردوں کو زندہ کرنے والے آئے، لوہے کو پکڑ کر نرم کرنے والے آئے، ازدہوں کو لاٹھی پھینک کر نگلوا جانے والے آئے، پتہ نہیں کیسے کیسے اول العزم جلیل القدر انبیاء آئے، ایسی ایسی شان ہے جن کی سنے قصے قرآن میں کہتا ہوں، قرآن میں جن کے قصے سنے تو انگشت بدندہ ہو جائیں۔ ایک چھوٹے سے بچے سے ہاتھ پکڑ کر پوچھے کہ یہ افضل ہے کہ مصطفیٰ افضل ہے، تو کسی مولانا یا مفتی یا متقی کی ضرورت نہیں، چھوٹا بچہ کہے گا سارے کمالات ایک طرف، مصطفیٰ کی شان ایک طرف۔ اس میں کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے، کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ بھی کہہ دے گا دقیق اور ضخیم کتابیں پردے کی قطعی طور پر حاجت نہیں۔ جب نبی افضل تو نبی کا گھرانہ افضل۔ اب تفصیلاً جانے کا وقت نہیں ہے، بالکل ایک بات کہوں، اب سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا حضور کی سب سے چھوٹی صاحبزادی ہے، اور روایات میں آتا ہے کہ بعثت یعنی اعلانی نبوت سے 5 سال پہلے، یہ متفقاً یہ تمام کا جمہور ہے، بعض نے روایت اعلان نبوت کے 5 سال کے بعد کی لی ہے، لیکن وصال کے وقت سیدہ کی عمر صرف 28 سال تھی۔ کتنی؟ 28 سال تھی۔ تو 28 سال کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ابھی حضور کی عمر 35 برس کی، کتنی؟ 35 بہاریں حضور نے دیکھی ہے، اور سیدہ کائنات اس دنیا گیتی میں تشریف لائی اور بڑی آن و شان کے ساتھ آئی۔ اب جب آئیں اور جن کے ذریعے اور امام فخر الدین رازی، امام بیضاوی وغیرہ نے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ کوثر کی بہت سی تفسیریں ہیں، کسی نے کچھ کہا، لیکن سب سے زیادہ جامع تفسیر جسے کہتے ہیں کوثر کی وہ یہ کہ کوثر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا نام نامی ہے کہ محبوب ہم نے تجھے کوثر عطا فرمایا، ہم نے تجھے کوثر عطا فرمایا۔ حضور آبدیدہ ہوئے، کیوں ہوئے؟ یہ شہزادے غوث اعظم کا فیضان ہے ہم پر،
اور سرکار موسیٰ قادری کا فیضان شہزاد غوث اعظم کو ملا، شہزاد غوث اعظم کا فیضان ہم کو ملا، ہماری آنے والی نسلوں کو ملے گا۔ تو یہ سلسلہ چل رہا ہے، بغداد سے چلا سلسلہ کرنول تک آیا، کرنول سے چلا حیدرآباد پہنچا، حیدرآباد سے خانقاہ موسویہ، اور صبح قیامت تک یہ تسلسل چلتا رہے گا۔ ہم رہے یا نہ رہے، ہماری نسل در نسل غوث اعظم کی عظمتوں کے ترانے گاتی رہے گی، حیدر کرار کے گستاخوں سے لڑتے رہیں گے، اور ہم خارجیت اور ناصبیت کا منہ کالا کرتے رہیں گے۔ ہمارا یہ کام ہے، ہمارا یہ منصب ہے، یہ چلتا رہے گا۔ تو سرکار شہزاد غوث اعظم کو اطمینان تھا کہ اگر کل میری آنکھ بند ہو جائے تو میری خانقاہ میں درس و تدریس کا سلسلہ چلے گا۔ یہ ان کے فیضان سے کرم سے ہم یہاں بیٹھے ہیں، یہ سب ان کی تربیتوں کا صدقہ ہے کہ ہم یہاں پر بیٹھے ہیں۔ تو اب حضور کو یہ تانا دیا گیا کہ آپ ابتر ہیں، نعوذ باللہ، اتنا بڑا امپائر کھڑا کیا، اسلام کو دنیا میں پھیلا رہے ہیں، مکے کے مدینے کے لوگ فی دین اللہ افواجا کے مصداق اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو کفار جب تھک گئے، ہار گئے، تو کیا کہا پتہ ہے؟ کر لینے دو محنت، ان کو تو کوئی بیٹا نہیں ہے نا، محنت کرنے دو ان کو، بیٹا تو ہے نہیں جو ان کا سلسلے کو چلائے گا، اب جب نہیں ہے تو یہ چلے جائیں گے تو سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ حضور قابیدہ قاطر ہوئے، رنجیدہ ہوئے، آبدیدہ ہوئے۔ اللہ نے فرمایا کہ محبوب رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں، یہ ہمارا اختیار ہے، ہم نے عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا، یہ اس کا اختیار ہے۔ محبوب یہ ضروری نہیں ہے کہ نسل بیٹے سے چلے، مصطفیٰ تیری نسل تیری بیٹی فاطمہ سے چلے گی، سیدہ سے چلے گی، طاہرہ سے چلے گی، زاکیہ سے چلے گی، مرضیہ سے چلے گی، حانیہ سے چلے گی، بطول سے چلے گی، زہرا سے چلے گی، اور ایسے چلے گی کہ دنیا میں بھی وہ ممتاز رہے گی، اور آخرت میں جب حوا بھی آئے گی، مریم بھی آئے گی، آسیہ بھی آئے گی، سب ایک طرف ہوں گی، مصطفیٰ تیری بیٹی کی شان سب سے افضل والا ہوگی، حش حش کرتے رہیں گی، وہ تیری بیٹی کی شان کو دیکھ کر دنگ رہ جائیں گے۔ اس لیے کہ حوا آئے گی تو حکم نہیں ہوگا کہ سر کو جھکا لو، حوا گزر رہی ہے، مریم آئے گی تو حکم نہیں ہوگا مریم جا رہی ہے سر کو گھسا لو، آسیہ آئے گی تو حکم نہیں ہوگا سر کو جھکا لو کہ آسیہ جا رہی ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، یہ مصطفیٰ کی شہزادی کا کمال ہے، یہ جب جائے گی تو اللہ حکم دے گا فرشتوں کو، سب کو کہو سر کو جھکا دے، فاطمہ کی سواری جا رہی ہے۔ یہ مقام، یہ رتبہ، یہ شان، یہ شوکت، یہ عظمت و رفت اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے سید کائنات کو عطا فرمائی۔ حضرت امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں لوگ کہ سیدہ سے نسل کیسے چلی، حضور نے فرمایا کہ اللہ کی یہ شان قدرت ہے کہ وہ نسلوں کو ان لوگوں کی اولادوں سے، بیٹوں سے جاری فرماتا ہے۔ حضرت عمر فرماتے کہ لیکن اے فاطمہ سن، تو ہی میرا حسب ہے، تو ہی میرا نسب ہے، تیرے ذریعے اللہ رب تبارک و تعالیٰ میری نسلوں کو پروان چڑھائے گا۔ اور دیکھو سیدوں کی دشمنیاں کوفہ سے شروع ہوئی، مولا علی مشکل کشا حالت سجدہ میں ہے۔ آج کے اس دور کا بدترین خارجی اور ناصبی بھی ہوگا نا، تو اگر آپ نماز پڑھ رہے ہوں گے، صرف لڑائی کے لیے اگر آپ سے آیا ہو، جھگڑے کے لیے آپ سے آیا ہو، تو نماز جب تک آپ مکمل نہیں کرتے ٹھہرے گا، انتظار کرے گا۔ اور یہ اس شیر خدا کی نماز ہے کہ جو حالت سجدے سے سر نہیں اٹھاتے جب تک خدا کا دیدار نہیں کرتے۔ اب ذرا خارجیت ناصبیت کا معاملہ دیکھیں کہ علی کے سجدے سے سر کے اٹھانے کا انتظار تک نہیں کیا گیا، لعین نے، ابن ملجم نے وہیں سر پر تلوار ماری۔ وہ تو جیسے امام حسین بعد میں شہید ہوئے نا، گلا کاٹنا چاہتا تھا، مولا جیسے اٹھ رہے تھے کن پٹی پر لگی، یہاں سے مولا کی شہادت واقع ہوئی۔ تو یہ دشمنی جو سیدوں کی ہے کیوں ہے؟ ان کی نسل کو مٹا دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ اب دیکھو آج جو سادات تمہارے پاس موجود ہیں، سید آل رسول قادری الموسوی حسنین پاشا سرکار بیٹھے ہیں،
میرے شہزادے سید علی احمد قادری الموسوی حسنی پیر بیٹھے ہیں، یہاں جتنے سادات کرام بیٹھے ہیں یہ کس کے صدقے بچ گئے؟ ذرا سوچو، دشمن تو ہتھیار لیے تیار تھا نا، اور 1400 سال سے نہ تلواریں رکی ہیں نہ قلم رکے ہیں، وہ بھی چل رہے ہیں، یہ بھی چل رہے ہیں، وہ بھی جاری ہے، یہ بھی جاری ہے۔ وہ اگر چاہتے تو کب کے ختم کر دیتے، لیکن اللہ نے فرمایا محبوب کوثر دی ہے، کوثر، کوثر سے مراد فاطمہ دی ہے۔ کیا دی ہے؟ تم کو فاطمہ دی ہے۔ فاطمہ کا نام بھی عظیم ہے اور برکتوں کے اعتبار سے بھی وہ عظمت والی ہے۔ فاطمہ کی برکتوں کو ساری دنیا مل کر ختم نہیں کر سکے گی۔ ہم نے اتنی برکت دی ہے، دیکھو گھر میں کوئی عورت آ جائے، فراوانی ہو جائے رزق کی، تو لوگ کہتے ہیں اچھے قدم ہیں۔ ابراہیم گئے، پریشان حال تھے، بیٹا نہیں ہوتا، تو اللہ نے فرمایا چوکھٹ بدل دے، چوکھٹ بدل دے۔ ہاجرہ سے نکاح کیا تو اسماعیل ہوئے، اور ہاجرہ کی برکتیں ہیں کہ پھر سارا کے گھر میں اسحاق پیدا ہوئے۔ یہ کس کی برکت ہے؟ بولو، یہ بی بی ہاجرہ جو میرے نبی کی دادی ہے، ان کی برکت ہے۔ جب ان کی برکتوں کا عالم یہ، تو ذرا سوچو جو شہزادی کونین ہے، جو سیدات النساء والعالمین ہے، جو دنیا کی عورتوں کی سردار نہیں، جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، ان کی برکتوں کا عالم کیا ہوگا؟ دنیا میں جتنے سادات ہیں، امام حسن کو زہر دے کر ختم کر دیا گیا، امام حسین کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے، کربلا میں سیدوں کی لاشیں لوبے ڈھگار لگا دیے گئے، ڈھیر لگا دیے گئے، لیکن قربان جاؤں سیدہ اے فاطمہ، یہ تمہارے نام کا صدقہ ہے کہ 1400 سال کیا صبح قیامت تک دنیا میں تمہاری اولاد موجود رہے گی۔ یہ صرف سیدہ کا صدقہ ہے۔ بولو کس کا؟ یہ سیدہ کا صدقہ ہے، یہ طاہرہ اور فاطمہ کا صدقہ ہے۔ سیدہ کائنات بچپن ہی سے حضور سے محبت اتنی فرماتی کہ سرکار جب گھر میں آتے نا تو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یا اہل البیت کہہ کر رک جاتے ہیں۔ سیدہ بھاگے بھاگے آتی، ہاتھ پکڑ لیتی، انگلی حضور پکڑتے، پیشانی مبارکہ پر بوسہ دیتے اور پھر لے جا کر بٹھا دیتی۔ اس کے بعد جب 5 برس کی ہوئی تو جب وحی کا نزول ہوا تو معاملہ یہ کہ جس جگہ پر وحی کا نزول ہوتا اسے مسند نبوت کہتے ہیں، اور ہے کسی کی مجال کہ مسند نبوت پر سو کر بتائے یا بیٹھ کر بتائے یا قدم رکھ کر بتائے؟ دنیا میں کوئی ایسا ہو تو مجھے لا کر بتا دو کہ جو نبی کی مسند پر بیٹھا ہو۔ بھئی آج کل کے دور میں صاحب سجادہ کی مسند ہوتی ہے تو دوسرا نہیں بیٹھتا، بیٹھتا ہے نہیں بیٹھتا، یہ صاحب سجادہ کی وہی بیٹھیں گے، یہ سجادہ رشید ہے یہی بیٹھیں گے۔ اب حضور کی مسند کا یہ عالم کہ جہاں پر وحی کا نزول ہوتا ہو، سیدہ آتی تو حضور بیٹھے نہیں رہتے۔ کون باپ ہے دنیا میں جو بیٹی کے لیے اٹھ جاتا ہو؟ بولو کون باپ ہے جو بیٹی کے لیے اٹھ جاتا ہو؟ لیکن سیدہ فاطمہ ایسی آتی اور امہات المومنین بیٹھی ہوتی، سیدہ کا مقام سمجھو، بی بی سعودہ بیٹی ہوتی، عائشہ بیٹی ہوتی، آقا علیہ السلام کی دیگر ازواج طیبات و طاہرات بیٹی ہوتی، لیکن حضور ان کو بھی یہ درس دیتے ہیں کہ دیکھو میری بیٹی کو صرف میری بیٹی نہ سمجھنا، یہ تمام عورتوں کی سردار ہے، یہ کوثر ہے، کوثر کیا ہے؟ یہ کوثر ہے۔ حضور اٹھ کر ٹہر جاتے، آگے بڑھتے، استقبال کرتے، ہاتھ چومتے، ماتھا چومتے اور پھر لاتے اور لا کر اپنی مسند پر بٹھا دیتے۔ یہ سیدہ کا مقام و مرتبہ ہے۔ اور دیکھو سیدہ کی محبت کیوں لازم ہے، اور محبت بھی بڑے ادب سے احترام سے کرنا ایمان کا معاملہ ہے۔ یہاں محبت بھی بتقاضائے صد احتیاط کرنی ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم کہتے کہ ہمیں سیدہ سے محبت نہیں، محبت کے اس لفظ کو بھی پردے میں رکھنا ہے۔ اتنی احتیاط سیدہ کائنات کی بارگاہ میں دوستو کہ سیدہ کائنات کا نام ایسے ہی نہیں لیا جاتا، باوضو ہو تو نام لو۔ اس لیے بزرگوں نے بار بار فاطمہ فاطمہ نہیں کہا، سیدہ کہا، مالک نہیں کہا، مالکن کہا۔ کبھی نام لینے سے بھی تھر تھر کانپتے تھے، اس لیے
کہ سید کائنات سے جو عقیدت رکھتا ہے اور وارفتگی رکھتا ہے اور جو واپستگی رکھتا ہے، دیکھو ایک ماں، تمہاری ماں یا میری ماں کیا چاہتی ہے؟ تمہاری فلاح، تمہاری خیر، تمہاری بہبود ہے کہ نہیں؟ بولو کیا چاہتی ہے؟ تمہارا بھلا چاہتی ہے۔ تمہیں آگ میں جلتا دیکھ کے نہیں مسکرا سکتی۔ اتنی سی ماچس کی تیلی سے اگر تمہاری انگلی جل جائے تو بے چین و بے قرار ہو جاتی ہے، ہوتی ہے کہ نہیں؟ بولو ہو جاتی ہے۔ اب دیکھو تمہاری ماں کی محبت کا یہ عالم ہے، اور جس کے صدقے میں تمام ماؤں کی عظمت ہے، اس سیدہ کی محبت کا عالم کیا ہوگا؟ جو سیدنا امام حسن کی ماں ہے، جو امام حسین کی ماں ہے، اور جو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی ماں ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کا نام اللہ نے فاطمہ رکھا۔ کیا رکھا؟ فاطمہ، فاطم سے چھڑانے والی، بچانے والی، نجات دینے والی۔ خدا کی عزت کی قسم، جس طرح کل حشر کے میدان میں تمہاری ماں میری ماں بے بس ہوگی، حشر کے میدان میں اگر تصفیہ ہو جائے، آگ میں پھینک دیا جائے گا، دنیا کی ہر ماں مجبور رہے گی، منظر دیکھے گی، لیکن اپنے لال کو بچا نہیں سکے گی۔ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، مجال نہیں ہوگی کہ آگے بڑھ کر اللہ سے کہے کہ اللہ اسے معاف کر دے، یہ میرا بیٹا ہے۔ فیصلے ہو چکے ہوں گے، اور جہنم کی آگ میں جب پھینکے جانے والے ہوں گے، سب مائیں تک کے ہار جائے گی۔ امام حسن کی ماں، امام حسین کی ماں آگے بڑھ کر کہے گی مولا تو نے میرا نام فاطمہ رکھا ہے، میں میرے بابا کی امت کو جلنے سے بچانے کے لیے آئی ہوں۔ وہ آئیں گی اور شان سے بچائیں گی، وہ آئیں گی اور شان سے بچائیں گی۔ اسی لیے سیدہ کائنات کی محبت کو دل میں بسا کر رکھو۔ اسوہ حسنہ، ان کا اسوہ کاملہ، ان کا اسوہ طیبہ اپنی اولادوں کو سناتے رہو۔ اسی لیے کہ دنیا نے تو چاہا کہ فاطمہ کی نسل کو مٹا دے، لیکن اللہ نے کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے فاطمہ ہم نے تمہیں حسن بھی دیا ہے، حسین بھی دیا ہے، تمہیں حسن مصنع بھی دیا ہے، تمہیں زین العابدین بھی دیا ہے، تمہیں باقر العلوم بھی عطا کیا ہے، تمہیں جعفر بھی دیا ہے، موسیٰ کاظم بھی دیا ہے، علی رضا بھی دیا ہے، امام تقی بھی دیا ہے، نقی بھی دیا ہے، عسکری بھی دیا ہے۔ دشمن مٹاتے رہے، فاطمہ کی اولاد میں ائمہ پیدا ہوتے رہے، اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ بغداد کی سرزمین پر ولایت کا آفتاب ایسے چمکا کہ سیدوں کی ساری دشمنیاں ختم ہو گئیں۔ ہے کسی کی مجال جو سیدوں کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے؟ اللہ نے بی بی فاطمہ کو ایک بیٹا دیا جس کا نام عبدالقادر جیلانی رکھا۔ کیسے کیسے آفتاب و مہتاب پیدا ہوئے، ادھر معین الدین آئے، ادھر محی الدین جلوگر ہوئے۔ اس ساری کائنات میں سیدوں کی عظمتیں اور سیدوں کی برکتیں، معاشی تنگیوں کے باوجود شعب ابی طالب سیدہ نے دیکھا ہے، 3 سال کی محصوری دیکھی، اس کے باوجود بھی یہ نسل طیب، یہ نسل طاہر، یہ سیدوں کا سلسلہ چل رہا ہے۔ تو خدا کی عزت کی قسم یہ سب صدقہ ہے سیدہ کائنات کا۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ہمیں سیدہ کائنات کا سچا غلام بنائے، ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کو سیدہ کائنات کے اسوہ کاملہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدہ کائنات کے صدقے تصدق اللہ ہماری پیرانی ماں کی عمر دراز فرما، پیر و مرشد کے تمام خانوادے کے تمام افراد کی عمر دراز فرما، تمام مریدین سلسلہ کی عمر دراز فرما۔ مولا آج سیدہ کائنات کے جشن ولادت میں جتنے وابستگان سلسلہ حاضر بار ہیں، جتنے معززین اور مہمان ہیں، مولا ان سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور سیدہ کائنات کا صدقہ عطا فرما، سیدہ کائنات کی خیرات عطا فرما، مولا سیدہ کائنات کے در اقدس کے ٹکڑے عطا فرما، ہماری نسلوں کو، ہماری اولادوں کو سیدہ کائنات کی وفاداری عطا فرما، سیدہ کائنات کی غلامی عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ
جتنے حاضرین آئے ہیں یہاں پر پروردگار ان سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ مولا خانقاہ قادریہ موسویہ کے فیضان کو صبح قیامت تک جاری اور ساری فرما۔ شہزاد حضور غوث اعظم تاجدار مملکت قادریت قدس اللہ سرہ العزیز ورضی اللہ عنہ کے فیضان کو جاری و ساری فرما۔ ان کی برکت پر مولا سید کائنات کے صدقے تصدق لا امتلاحی نور کی برسات فرما۔ ان کے فیضان کو جاری و ساری فرما۔ ان کے فیوز و برکات سے ان کے تصدق، ان کی نسبتوں کے تصدق مولا جتنے حاضرین ہیں ان سب کی مرادیں پوری فرما، آرزوؤں کو پوری فرما، مرادوں کو پوری فرما۔ مولا ہم سب پر اپنا فضل اور کرم فرما۔ حضور غوث اعظم کے در اقدس